السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مرزا عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ایکسل ٹیوب یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کی ایک سیریز، جس میں مائکروسافٹ ایکسل کو بیسک سے لے کے ایڈوانس تک سکھایا جائے گا۔ جب بیسکلی سب سے پہلے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل کی ضرورت کیوں ہے ابھی۔ مائکروسافٹ ایکسل ایک ایسا اسپریڈ شیٹ سافٹ ویئر ہے جو آفیسز کے اندر رپورٹس کے لیے، گھروں میں پرسنل کیلکولیشنز کے لیے، اسٹوڈنٹس کا مارک شیٹ کے لیے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹی میں یہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس پہ آپ اسے ایز اے ڈیٹا بیس بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو آج کل اس پہ ماڈیولز اور آٹومیشنز کے ذریعے سافٹ ویئرز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹے لیول کا کوئی بزنس ہے تو آپ اس کے لیے کوئی سافٹ ویئر بھی اس پہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ہی بیوٹیفل قسم کے آپ کو ڈیش بورڈ دیکھنے میں مل جاتے ہیں۔ ڈیش بورڈز کے علاوہ اس میں رپورٹس بہت اچھی بنا سکتے ہیں ہر چیز کے حوالے سے۔ یہ ملٹی پرپز سافٹ ویئر بن چکا ہے، جسے آپ ایز اے سافٹ ویئر، ایز اے اسپریڈ شیٹ، ایز اے پرسنل کیلکولیشن، ایز اے ریکارڈ کیپنگ سافٹ ویئر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ دوسرے والے سے اگر بات کی جائے تو مائکروسافٹ ایکسل سے ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے آن لائن ارننگ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی ڈیٹا انٹری کے پروجیکٹس آپ کو فائور، آپ کو یہاں فری لانسر پلیٹ فارم سے دکھائی دیں گے، ان سب کے بیک اینڈ پہ کسی نہ کسی طرح ایکسل انوالو ہے۔ لائک سم ٹائم آپ کے پاس پروجیکٹس آتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ سے ڈیٹا کاپی کر کے ایکسل میں پیسٹ کرنا ہے، یا وائس ورسا کہ آپ نے ایکسل سے ڈیٹا کاپی کر کے کسی ویب سائٹ پہ پیسٹ کرنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو مائکروسافٹ ایکسل کا آنا ضروری ہے، اور ایٹ دا اینڈ ایٹ لیسٹ آپ اس سیریز کے بعد اس لیول پہ آ جائیں گے کہ آپ آن لائن ارننگ بھی اس کے ذریعے کر سکیں۔ ایک ہینڈ سے ارننگ آپ کر سکتے ہیں یوزنگ فائور اینڈ فری لانسر پلیٹ فارم۔ آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نام مرزا عثمان شفیق ہے، اور میں مائکروسافٹ ایکسل سرٹیفائڈ ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کی ڈگریز کی ہوئی ہیں۔ میں اس فیلڈ میں مائکروسافٹ ایکسل سے ریلیٹڈ فری لانسنگ کے فیلڈ میں پچھلے 3-4 سال سے ہوں، اور میرے آلموسٹ 200+ پروجیکٹس ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو فری لانسنگ میں بھی گائیڈ کروں گا کہ آپ فائور پہ کس طرح سے پروجیکٹس گیٹ کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج اگر میں بات کروں تو میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا ایکسل کے مین انٹرفیس کی طرف، کہ ایکسل کا مین انٹرفیس کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ایڈڈ ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو یہ جو آپ کے سامنے اسپریڈ شیٹ اوپن ہے، یہ ایکسل کی بیسک ایک شیٹ ہے، اسپریڈ شیٹ بولتے ہیں اسے۔ اس کے کچھ پارٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کو اتنا حصہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ اس کی ٹائٹل بار ہے، جس میں آپ کو ایکسل کی ورک بک کا نیم دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کوئک ایکسیس کی کمانڈز ہوں گی، جو آپ کی فریکوینٹلی یوز کمانڈز ہیں، وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں نیچے آؤں تو یہ والا جو ایریا ہے، اسے ہم ریبن بولتے ہیں، اور اس ریبن کے اندر آپ کے پاس یہ سارے ٹیبز ہیں، لائک ہوم، انسرٹ، پیج لے آؤٹ، فارمولاز وغیرہ، یہ سارے ہمارے پاس ٹیبز ہیں۔ بائی ڈیفالٹ جب آپ ایکسل کو انسٹال کریں گے اور اوپن کریں گے تو آپ کو بائی ڈیفالٹ یہ ڈیولپر اور ایکروبیٹ، یہ دو ٹیبز آپ کو نہیں مل رہے ہوں گے آپ کی اسکرین کے اوپر۔ ایکروبیٹ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر اڈوب ایکروبیٹ ریڈر انسٹال کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور جو ڈیولپر آپشن ہے، جب ہم اس ٹاپک پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیولپر آپشن کو کس طرح سے انیبل کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں بس یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا ریبن ہے، یہ ہمارے ٹیبز ہیں، اور ہر ٹیب کے اندر کچھ گروپس ہیں، جیسے یہ کلپ بورڈ کا گروپ ہے، فونٹ کا، الائنمنٹ، نمبرز، آن۔ ہر گروپ کے اندر کچھ کمانڈز ہیں، اور ہر کمانڈ کی اپنی ایک فنکشنلٹی ہے۔ اگر یہاں پہ میں فونٹ والے گروپ کی بات کروں تو اس کے اندر آپ کے پاس فونٹ سے ریلیٹڈ اس کا سٹائل ہے، سائز ہے،
اس کے ملٹیپل سائز، بورڈ، اٹیلک، انڈر لائن وغیرہ، بارڈر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں. یعنی ہر ایک گروپ سے ریلیٹڈ کمانڈ اس گروپ کے اندر آپ کو مل جائیں گی. انسرٹ کا گروپ ہے، پیج لے آؤٹ، فارمولاز ایکسٹرا، ہر گروپ کے اندر ملٹیپل کمانڈ ہیں. اگر میں اس سے نیچے آؤں تو یہ جو ایریا ہے اسے ہم نیم باکس بولتے ہیں. اس بار کے 2 پوائنٹس ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ، اسے ہم نیم باکس بولتے ہیں. کوئی بھی سیل آپ نیچے سلیکٹ کریں گے اس کا نیم آپ کو یہاں پہ مل رہا ہوگا. یہ والا جو حصہ ہے یہ ہماری فارمولا بار ہے. اس فارمولا بار کے اندر آپ نیچے کوئی بھی فارمولا ٹائپ کریں گے، آپ کو فارمولا بار کے اندر وہ فارمولا شو ہو رہا ہوگا اور نیچے اس کے ریزلٹ شو ہو رہے ہوں گے. یہاں پہ آپ ایف پہ کلک کر کے کوئی فارمولا بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نیچے اگر میں آؤں یہاں پہ تو یہ ہمارا ورکنگ ایریا ہے. اس ورکنگ ایریا کو سمجھے ذرا. سب سے پہلے تو یہ جو الفابیٹیکل آرڈرز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، الفابیٹس، یہ ہمارے کالمز ہیں. ان سب کو ہم کالمز بولتے ہیں. کالمز ریپرزینٹ ہو رہے ہیں آپ کے الفابیٹیکل آرڈر سے، اے بی سی ڈی سو آن. اسی طرح اگر ہم روز کو دیکھیں تو روز ریپرزینٹ کی جا رہی ہیں 1 2 3 کے ساتھ، یعنی نمبرنگ کے ساتھ. موسٹ امپورٹنٹ کالم آپ کے ریپرزینٹ ہوتے ہیں الفابیٹس کے ساتھ. اسی طرح روز آپ کی ریپرزینٹ ہو رہی ہیں نمبرز کے ساتھ. ایکسل کی ایک اسپریڈ شیٹ کی ایک شیٹ کے اندر، ایک ورک بک کی ایک اسپریڈ شیٹ کے اندر 10,48,576 روز ہیں. اسی طرح اگر میں کالم کی بات کروں تو ہمارے پاس آلموسٹ 16,384 کالمز ہوتے ہیں، اور یہ صرف ایک شیٹ کی بات کی جا رہی ہے. آپ اس میں ملٹیپل شیٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اسی کے علاوہ اگر میں بتاؤں جہاں پہ آپ کا کالم اور رو آپس میں انٹرسیکٹ ہو رہے ہیں، اس ایک ایریا کو ہم سیل بولتے ہیں. ایکسل میں یہ سارے ملٹیپل سیلز ہیں، جس پہ بھی آپ کلک کر رہے ہیں یہ سارے سیلز ہیں. ہر ایک سیل کا ایک اپنا نام ہے. لائک اگر میں یہاں پہ دیکھوں اس سیل کا نام کیا ہوگا، تو یہ آپ کا ڈی کالم اور 4 رو ہے، تو اٹس مین کہ اس سیل کا نام D4 ہوگا. اگر آپ اس نیم باکس میں آگے دیکھیں تو جو بھی سیل سلیکٹ ہو رہا ہے اس کا نیم آ رہا ہے. کالم اور رو کے انٹرسیکٹ کو ہم سیل بولتے ہیں، اور اس سیل کا نام ہوگا E5. اسی طرح اگر میں اسٹارٹنگ سیل کا نام دیکھنا چاہوں A1 تو یہ ہے. بیسیکلی جو بھی سیل آپ سلیکٹ کرتے ہیں اسپریڈ شیٹ کے اندر، اگر آپ اس کے کورسپونڈنگ آپ اگر کالم کو دیکھیں تو وہ کالم تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے، اور اسی طرح رو کو دیکھیں تو وہ بھی ہائی لائٹڈ ہے، تاکہ یہ ریپرزینٹ ہو سکے کہ یہ والا کالم I9 یہ والا سیل I9 ہے اور یہ کالم I9 رو ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم آگے جائیں گے، ابھی صرف اس کا انٹرفیس دیکھ رہے ہیں ہم. اس کے بعد اگر میں نیچے آؤں تو یہ ہماری شیٹس ہیں، ورک شیٹس. آپ جتنی چاہیں شیٹس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس شیٹ کے اندر جو یہ ایریا ہے اسے ہم اسٹیٹس بار بولتے ہیں. اچھا، اس اسٹیٹس بار کا فنکشن دیکھنے کے لیے میں کچھ نمبر یہاں پہ ٹائپ کر لوں، جیسے کہ یہ نمبر ہے. اگر میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں تو اگر آپ اسٹیٹس بار پہ آئیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایوریج، کاؤنٹ، مین، میکس اور میکسیمم اور سم، یہ چیزیں آپ کو بائی ڈیفالٹ دے رہا ہے کہ ان ویلیوز کا سم 15 ہے، میکسیمم ویلیو 5 ہے، منیمم ویلیو 1 ہے، کاؤنٹ 5 ہے اور ایوریج 3 ہے. آپ اگر اس پہ رائٹ کلک کریں، اس وقت آپ کے پاس آپ کی اسکرین پہ من اور میکس کے آپشن نہیں آ رہے ہوں گے. اگر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں تو یہاں سے آپ کلک کر کے ان کو انیبل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی اسٹیٹس بار. اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ فائل کو سیو کرنا چاہیں، یہ تو وداؤٹ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سبھی کو پتا ہے فائل سیو کرنے کا میتھڈ. آپ اسے کہیں بھی کسی بھی نام سے، جیسے میں اسے کلاس 1 کے نام سے سیو کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں اس کے ٹائٹل بار پہ اس شیٹ کا نام کلاس 1 شو ہو رہا ہے. تو یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا ہمارا ایکسل کے ساتھ.
فردر ہم اس میں کچھ چیزیں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے. سو